اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے طلبہ کونسلز، ثقافت کے تحفظ کے نام پر بدماشوں کا گٹھ جوڑ۔ یہ پوڈ کاسٹ قائد اعظم یونیورسٹی کے کونسل سسٹم کے بارے میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل کو تحریر کرنے سے پہلے میں نے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ کے HOD ڈاکٹر عابد غفور چودھری صاحب، معروف صحافی رؤف کلاسرا اور معروف سماجی کارکن عمار علی جان سے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ میرا بھائی سندھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن وہاں آئے روز کے جھگڑے اور کامریڈ کہلانے والے جھگڑالو اور لسانیت پرست طلباء کی بدماشیوں کی وجہ سے امی ابو نے بھائی کو یونیورسٹی جانے سے روک دیا اور پھر بھائی نے کالج سائٹ سے پڑھائی مکمل کی۔ اس بات کے تقریباً 6 سال بعد میرا یونیورسٹی جانے کا وقت آیا تو قائد اعظم یونیورسٹی کو چنا، کیونکہ اس کا شمار پاکستان کی بہترین جامعات میں ہوتا تھا اور ہمارے مطابق وہ سندھ یونیورسٹی سے زیادہ محفوظ تھی۔ بہرحال جو لوگ قائد اعظم یونیورسٹی سے واقف نہیں ہیں، انہیں میں اتنا بتاتا چلوں کہ یہاں ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے طلباء نے اپنے صوبے کی اسٹوڈنٹ کونسل بنائی ہوئی ہے۔ سندھ والوں کی مہران اسٹوڈنٹ کونسل، پنجاب کی پنجاب کونسل، پٹھانوں کی پختون کونسل اور اسی طرح گلگت بلتستان تک کی کونسل یہاں موجود ہے۔ میں چونکہ سندھ سے تھا تو مہران کونسل میں خود بخود آ گیا۔ مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو مہران کونسل کے کچھ اصول بتاتا چلوں۔ فرسٹ سیمسٹر کے سندھی طلباء کو پوری یونیورسٹی میں موجود تمام سندھی سینئرز کا نام، علاقہ، ڈپارٹمنٹ اور سیمسٹر معلوم ہونا لازم ہے۔ اگر کوئی سینئر کسی بھی فرسٹ سیمسٹر کے سندھی اسٹوڈنٹ کو روک کر یہ تمام چیزیں پوچھ لے اور اگر اسے نہ معلوم ہو تو سینئر اپنی مرضی کی کوئی بھی سزا اسے دے سکتا ہے۔ کوئی سندھی جونیئر کسی سینئر سندھی کا نام بغیر سائیں کہے نہیں لے سکتا۔ جونیئرز کو یونیورسٹی کے عوامی مقامات پر مرغا بنانا، درخت کو لڑکی سمجھ کر اس کے ساتھ انٹیمیسی دکھانا وغیرہ جیسے کام بھی کروائے جاتے ہیں۔ ہمیں ہمارے سینئرز کی طرف سے واضح احکامات تھے کہ ہم پٹھانوں، پنجابیوں وغیرہ کے ساتھ میل جول نہ صرف کم رکھیں بلکہ ان کے ساتھ نوٹس بھی شیئر نہ کریں۔ ویکینڈ کی رات ہمیں مہران کونسل کی طرف سے میسج وصول ہوتا تھا کہ ہمیں ایڈمن کی بلڈنگ کے سامنے جمع ہونا ہے جہاں پر ہماری اورینٹیشن ہونی ہے، اور اورینٹیشن کا مطلب صرف ذلیل کرنا ہوتا تھا، جسے سینئر کانفیڈنس بلڈنگ کا نام دیتے تھے۔ مہران کونسل کی جو کیبنٹ تھی جس میں چیئرمین، وائس چیئرمین وغیرہ شامل ہیں، اس کیبنٹ کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ کیبنٹ ممبرز اپنی کاپیاں، کتابیں اور بیگ خود نہیں پکڑے گا، اس کا سامان کوئی اور اٹھائے گا، وہ اکیلے کہیں نہیں جائیں گے۔ ان کے پروٹوکول میں ہر وقت 2 یا 3 لڑکے ساتھ ہوں گے۔ کوئی کیبنٹ ممبر کسی لڑکی سے دوستی نہیں کرے گا۔ کسی لڑکی کے ساتھ کیبنٹ ممبر کو دیکھا گیا تو اس کی ممبرشپ کینسل کر دی جائے گی۔ فرسٹ سیمسٹر کے اختتام پر یا اختتام کے قریب تمام فرسٹ سیمسٹر کے سندھی لڑکوں کو یونیورسٹی کے قریب رملی کے مقام پر بہتے ہوئے پانی، جسے اسٹریم کہتے ہیں، پر لے جایا جاتا ہے۔ اس پانی میں ڈبکی لگانے کے بعد تمام جونیئرز کا شمار سینئرز میں ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اورینٹیشن کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے فرسٹ سیمسٹر سے یہی لڑکے اورینٹیشن لیتے ہیں جو کہ اسٹریم پر ڈبکی لگا کر سائیں بنے تھے۔ مہران کونسل کے مثبت پہلوؤں کا ذکر اگر کریں تو ہر سال ایڈمیشنز کے وقت ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو کہ سندھ بھر کے طلباء کے داخلہ فارم بھرنے اور لائن میں لگ کر فیس جمع کروانے وغیرہ کی ذمہ داری سر انجام دیتی ہے۔ سندھ کے طالب علموں کو داخلے کے لیے اسلام آباد نہیں آنا پڑتا۔ ہاسٹل میں الاٹمنٹ لینے کے لیے اپنے اپنے علاقوں کے لڑکوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے میں بھی کونسل کے ممبر مدد فراہم کرتے ہیں۔ کوئی اور کونسل مہران کونسل جتنی منظم نہیں، لیکن تضحیق کا رویہ پنجاب کونسل میں بھی ہے۔ ہاسٹل 6 میں میرے 2 روم میٹس کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ان دونوں کو بھی کونسل والے اورینٹیشن کے لیے لے جاتے تھے۔ کبھی سردی کی رات میں شرٹ اتروا کر سڑک پر لیٹنے کا بھی حکم دے دیا کرتے تھے۔ یہ کام کوئی اور کونسل کبھی نہیں کرتی تھی۔
پوری یونیورسٹی میں کسی بھی طالب علم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اسے صوبے اور زبان کا مسئلہ بنانا، اساتذہ اور انتظامیہ کے سامنے پریشرز گروپ بننا، ہر سیاہ و سفید میں اپنی قوم، زبان اور صوبے کے لڑکے کو سپورٹ کرنا کونسلز کی اولین ترجیح ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی کو مدد کی بھی ضرورت ہو تو کونسلز صرف اپنے صوبے کے طالب علموں کی مدد کو آگے بڑھا کرتی تھیں۔ یونیورسٹی میں کچھ سال پہلے ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا جس کی ویڈیو یوٹیوب پر اب بھی موجود ہے۔ وہ معمولی سی بات پر ہوا، لیکن کونسلز نے اس کو لسانی رنگ دیا اور پھر پورے پاکستان نے تماشا دیکھا۔ اسٹوڈنٹس کا داخلہ منسوخ کیا گیا تو سب آپس میں مل بیٹھ گئے۔ اسٹوڈنٹس کے دھرنے اور احتجاج کے باعث آخر کار یونیورسٹی انتظامیہ نے گھٹنے ٹیک دیے اور ان تمام طالب علموں کو جرمانے لگا کر بحال کر دیا گیا۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں کچھ بسیں خراب حالت میں بھی تھیں۔ ہاسٹل میں سردیوں میں گرم پانی مستقل نہیں آتا تھا۔ یونیورسٹی کی باؤنڈری وال نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کافی غیر محفوظ تھی۔ آپشنل کورسز پڑھانے کے لیے کم قابلیت کے اساتذہ بھرتی کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل تھے، لیکن کبھی کونسل کے چیئرمین کی جانب سے ان سب باتوں کے لیے احتجاج یا مانگ سامنے نہیں آئی۔ ایک دوسرے کو نوٹس تک نہ دینے والے، ایک دوسرے کی جان کے در پہ کونسلز صرف اور صرف داخلے منسوخ ہونے کے خوف سے باہم شیر و شکر ہوئیں۔ جن کے ماں باپ کھیتوں میں، دفتروں میں، دکانوں میں چند روپے کے لیے خوار ہوتے ہیں، وہ یہاں یونیورسٹی میں پروٹوکول میں گھومتے ہیں۔ کونسلز کا محض ایک ہی مقصد نظر آیا، اور وہ یہ کہ اپنا تسلط جما کے رکھا جائے اور اس کو ثقافت کی حفاظت کا نام دیا جاتا رہے۔ لیکن کیا کونسلز کا کوئی متبادل بھی ہے؟ اگر ہے تو اس پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ کونسلز بنانا مجبوری ہے یا صرف بدمعاشی؟ آپ بھی سوچیں، ہم بھی اگلی اور آخری قسط تک سوچتے ہیں۔